اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ رکوع اور آیا نمبر 30 کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے ان آیات میں، انہیں خلیفہ بنانا اور علم عطا فرمانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانا، کس چیز کا؟ الاسماء کا، نام ہو سکھایا جانا، اور فرشتوں پر فضیلت، حکم الہی پر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، جبکہ ابلیس کا انکار اور تکبر بھی آ جائے گا سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آوری اور شیطان کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور احکام الہی۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی آیت نمبر جو ہے 30 کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے آپ کے سامنے خلافت آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، انہیں خلیفہ بنانا اور علم عطا فرمانا۔ وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن ایک خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِکا ساتھ تیری تعریف کے وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَکا تیری یا تیرے لیے قَالَ فرمایا اِنِّی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ اچھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس زمین میں ایسے شخص کو آپ خلیفہ بنائیں گے جو کہ اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہمیں تیری تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو انہیں اپنی تسبیح کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے انہیں کہا کہ بے شک میں یہ جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس سے کیا چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی تھنکنگ ہے، ان کے اندر تھنکنگ ایبیلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آگے جو پھر خلیفتن کی بات آئی ہے تو یہ خلفن سے ہے، خا لام اور فا سے۔ اس میں جو ہے اس کی جو جمع ہے وہ خلفاء آتی ہے، اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نائب اور قائم مقام کے۔ لائک ایک نائب ہے جو کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو جس بندے کا ڈیزگنیشن اگر سپوز وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے سیم ویسا ہی پرسن جو ہے جب جو اس کو اسائن کی جاتی ہیں ٹاسک، تو وہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نائب اور قائم مقام کے معنی میں ہے جو کہ پیچھے کام کرے، ایک سیکوینس میں پیچھے کام کرے، اور یہاں جو ہے اس آیت میں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہے یسفکو، یسفکو، اور اس کا روٹ ہے سین فا اور کاف، اور وہ بہائے گا۔ یہ جو وہ خون بہائے گا کی سینس میں بات بن رہی ہے، یہ جو ہے یسفکو یہ آنسو اور خون دونوں کے بہانے میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے آگے ہمارے پاس نسبحو، یہ ہے سین باہا اس کا روٹ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور ہر برائی سے پاک سمجھنا
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی صفات بیان کرنا. دماء، الدماء، یہ دال میم واو اس کا روٹ ہے اور اس کا معنی ہے جو ہے وہ خون ہے. ٹھیک ہے جی. اور نقدس اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے قاف دال اور سین سے ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو ہم تسبیح کرتے ہیں اور یہ جیسے دہولی کے میننگز میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاکیزہ سمجھ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب سے خالی سمجھ کر تسبیح بیان کرنا اور یہ پاکیزگی بیان کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص طور پر پاکیزگی بیان کرنے کے لیے نقدس استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت جو بیان فرمائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور انہیں تمام فرشتوں پر فضیلت دینا، ایک ایسی نعمت ہے جو تمام اولاد آدم کو شامل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت تھی. وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جن لوگوں کے لیے خلیفہ بنائے گئے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹلی بلا واسطہ مستفیض نہیں ہو سکتے تھے، بینیفٹ نہیں لے سکتے تھے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا واسطہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلیفہ ہوا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خبر دیے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خبر دینے کی یہ جو رکھی ہوئی ان کے اندر کیپیبلٹی، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے یہ جانتے تھے کہ بعض انسان نیک اور فرما بردار ہوں گے اور بعض جو ہیں وہ نافرمان ہوں گے، مطلب نیک بھی ہوں گے، اوبیڈینٹ بھی ہوں گے، ڈس اوبیڈینٹ بھی ہوں گے. ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا. فرشتوں کے خیال میں یہ بات تھی اگر کوئی مخلوق ہوگی تو وہ علم میں بہرحال ان سے کم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ فرشتے سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ سارے ونڈرز دیکھ چکے ہیں دنیا کے، جو نئی پیدا ہونے والی مخلوق نے نہیں دیکھے ہوں گے. ان کے پاس پوائنٹ کیا تھا کہ وہ ایسے عجائبات، ایسے ونڈرز دیکھ چکے ہیں جو نئی پیدا ہونے والی مخلوق نے نہیں دیکھے ہوں گے. اس لیے انہیں یہ خیال ہوا کہ وہ انسان سے افضل و برتر ہیں یا بزرگ ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا جب ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تو زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد اور خون ریزی کریں گے؟ حالانکہ ہم معصوم ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس پر تیری حمد بھی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تسبیح کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں. فرشتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے تم واقف نہیں ہو، کہ اس کی ریالٹی کیا ہے اور کیا چیزیں کمپلسری یا مینڈیٹری ہیں یا بہت نیسیسری ہے، تم نہیں جانتے ہو. اس کی پوری حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں.